تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ شمر کون تھا؟ شمر ملعون نے واقعہ کربلا سے پہلے اور عاشورہ کے دن کیا کیا جرائم کیے؟ شمر ملعون کیسے مارا گیا؟ شمر بن ذلجوشن، اس کی کنیت ابو سابغہ تھی، قبیلہ حوازن کا فرد اور سردار تھا اور واقعہ کربلا میں لشکر یزید میں 4000 سپاہیوں کا سردار تھا۔ شمر کی ماں کو برائی سے یاد کیا جاتا ہے، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ بھیڑوں کو ادھر ادھر لاتے لے جاتے چراتے ہوئے گناہ سے آلودہ ہو گئی، اور شمر اسی غیر مشروع طریقے سے ہی اس دنیا میں آیا۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی واقعہ کربلا میں شمر کو بکری چرانے والی کے بیٹے کے نام سے خطاب کیا ہے۔ شمر بن ذلجوشن ابتدا میں تو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا طرفدار تھا۔ اس نے جنگ صفین میں حضرت کی مدد کی تھی اور ادم بن محرز باہلی سپاہی کے ساتھ لڑائی میں اس کا چہرہ شدت سے مجروح ہوا، لیکن بعد میں حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے منہ پھیر لیا اور حضرت علی علیہ السلام اور آپ کے خاندان کا کینہ اپنے دل میں پروان چڑھا کر دشمن بن گیا۔ شمر نے حجر بن عدی، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خاص انصار تھے، ان کی گرفتاری کے وقت جو سن 51 ہجری میں عمل میں آئی، تو یہی شمر ان لوگوں میں سے تھا جس نے ابن زیاد بن ابی یا سمیہ کے پاس جھوٹی گواہی دی تھی کہ حجر مرتد ہو گئے ہیں اور شہر کو آشوب کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حادثہ کربلا میں بھی یہی شہادت امام حسین علیہ السلام کا سبب اور قاتل بنا تھا۔ چونکہ مسلم بن عقیل سن 60 ہجری میں کوفہ میں تشریف فرما ہوئے، تو یہی ان لوگوں میں سے ایک اہم فرد تھا کہ جسے حاکم کوفہ عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے مامور کیا گیا کہ لوگوں کو جناب مسلم کے اطراف سے دور کرے۔ اسی نے جناب مسلم کی باتوں کو فتنہ گری کا نام دیا اور کوفیوں کو شام کے سپاہیوں سے ڈرایا۔ جب امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے تو سعد کے بیٹے عمر، جو کوفہ کے لشکر کا کمانڈر تھا، جو جنگ و خون سے بچنے کا ارادہ رکھتا تھا اور مسالمت آمیز حل کی راہ پر چل ہی رہے تھے، لیکن شمر کو ایسا لگا کہ ابن زیاد بھی ابن سعد کے ارادے کے موافق ہے، لہٰذا جنگ کے لیے ابھارا۔ شمر قبیلہ کی روایت اور جاہلیت کی رشتہ داری کی حفاظت کی خاطر، یہاں تک کہ ام البنین کے فرزندوں ابو الفضل عباس نیز ان کے 3 دیگر بھائیوں کے مادر گرامی کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اسی بنا پر شمر نے ابن زیاد سے جناب عباس اور ان کے دیگر بھائیوں کے لیے امان نامہ حاصل کیا، لیکن اولاد ام البنین نے ہرگز اسے قبول نہیں کیا تھا، بلکہ اس پر اس کے امان نامہ پر لعنت بھیجا تھا اور امام کے پہلو میں ہی مدد و نصرت کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی۔ عاشورہ کی صبح کے دن شمر ابن سعد کے لشکر میں بائیں بازو کی فوج کی سرداری کا عہدہ اپنے ذمہ لیے ہوا تھا۔ جب عبداللہ بن عمیر کلبی شہادت کو پہنچے تو اسی شمر نے اپنے غلام رستم کو حکم دیا کہ وہ نیزہ سے زوجہ عبداللہ، جو ان کے سرحانے تشریف فرما تھی، انہیں قتل کر دے۔ نتیجہ میں پہلی خاتون کربلا میں درجہ شہادت کو پہنچی۔ عصر عاشورہ میں اور شہادت امام حسین علیہ السلام سے قبل شمر نے ارادہ کیا کہ جس خیام کے اندر امام کا ساز و سامان اور حضرت کے اہل حرم تھے، انہیں خیمہ پر حملہ ہو کر انہیں تاراج کر دیا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اسے اس کام سے سختی سے روکا اور شمر واپس پلٹ گیا تھا۔ شمر نے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ لوگ امام علیہ السلام کے بدن مبارک کو نشانہ بنائیں۔ پھر اسی کے فرمان کے مطابق تمام سپاہیوں نے امام علیہ السلام کی طرف حملہ کیا، اور ان لوگوں میں سے سنان بن انس اور زرع بن شریک نے امام علیہ السلام پر آخری ضربات وارد کر دی تھی۔ بعض روایات میں نقل ہوا ہے کہ شمر امام حسین علیہ السلام کے سینہ مبارک پر بیٹھا تھا اور حضرت کا سر مبارک پس گردن سے جدا کیا تھا۔ قبیلہ حوازن کے سردار شمر کی راہبری میں کربلا کے 20 سرحائے شہداء لے کر کوفہ کی طرف گیا تھا، اور ابن طاؤس کی نقل کے مطابق 12 سرحائے مبارک شہداء کربلا لے کر ابن زیاد کے پاس گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عمر بن سعد کے آگے آگے شہداء کربلا کے سروں کو لے جاتا تھا۔ سن 66 ہجری میں مختار ثقفی کا قیام کے وقت شمر نے ان کے خلاف جنگ میں شرکت کی، لیکن مختار نے بھی اسے اور دیگر اموی امراء کو کوفہ کے ایک محلہ جبانہ کی جنگ میں شکست دی
اور شمر کو کوفہ میں حامیان بنی امیہ کے علاقے کی طرف بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا۔ مختار نے پھر اسے ایک گروہ کو اپنے غلام کے ساتھ اس کے پیچھے بھیجا تو شمر نے بھی مختار کے غلام کو قتل کر دیا اور ساتیدما نامی قریہ کی طرف بھاگا اور پھر وہاں سے شوش اور زمیرہ نامی گاؤں کے درمیان کلتانیہ نامی قریہ کی طرف بھاگا اور ایک خط معصب بن زبیر کے لیے بھیجا کہ جو مختار کے ساتھ جنگ کے لیے آمادہ تھا، لیکن مختار کے بعض سپاہیوں نے شمر کا محاصرہ کیا اور ایسے حالات میں بھی اس کے ساتھی فرار ہو گئے۔ نیز اسے واصل جہنم کیا اور اس کا سر نحس مختار کے پاس بھیج دیا اور اس کے منحوس بدن کو کتوں کے سامنے ڈال دیا گیا۔ ادھر مختار نے شمر کے سر کو محمد بن حنفیہ کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچیں۔